تو ساحل بھائی، اگر ہم سورہ کہف کا فتنہ دجال سے بچنے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آخری دور میں بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، اگر آپ نے شروع سے اس کو بتائیں تو کیسے، کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو فتنہ دجال ہے اس کا ہر نبی نے بتایا علیہ السلام، ہر نبی نے حضرت نوح سے ہر نبی علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کی خبر دیتے آئے. یہ جب تک سورہ کہف کی بات نہیں آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری دفعہ پہلی دفعہ یہ چابی دی کہ جب وہ وقت آئے گا تو سورہ کہف کی تلاوت کریں. جو سورہ کہف ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. کسی بھی بندے کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ کہف کی بیسک ہسٹری کیا ہے. میں جلدی کر کے جتنا چھوٹا کر کے بتا سکتا ہوں. یہودیوں کو مدینے کے بارے میں پہلے سے پتا تھا. اہل یہود کا سسٹم آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا انبیاء کی لسٹنگ کیسے کرتے ہیں، وہ کس نبی کا انتظار کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے. یہ میں چھوٹا سا کر کے بتاتا ہوں، اس کی تفصیل آپ نے ضرور پڑھنی. اہل یہود کے ہاں یہ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ جو موسیٰ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل کے، وہ ایک آخری نبی کی خبر دیتے آئے ہیں. یہ اہل یہود کو پتہ ہے. ہر شریعت میں ایک آخری نبی کا ایک خاتم النبیین کانسیپٹ ہے. تو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہیں بس، اور ان کا پورا مذہب باقی کے انبیاء کو بھی ریکگنائز کرتا ہے. انجیل میں سارے انبیاء کو انبیاء ہی کہا گیا. بہرحال تو یہودی جو ہیں وہ اس نبی کا ویٹ کر رہے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ام المومنین، جو دو ٹاپ کے اسکالرز جو تھے اس وقت کے، جو دنیا کے سب سے بڑے ریبائز تھے، ان کی بیٹی اور بھتیجی، انہوں نے اپنی حدیث بھی ریکارڈ بھی کروائی. اس وقت صحیح بخاری میں حدیث اسی طریقے سے ہے کہ جب ان کے والد اور ان کے چچا جو تھے، انہوں نے جب پہلی دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوری طرح آ کے انٹرویو لیا اور پھر آگے گھر آگے کیا بات کی، اس وقت ہر صفیہ کہتی میں چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ مجھے یاد نہ ہو، مجھے پوری طریقے سے پتا ہے کیا بات ہوئی تھی. اور انہوں نے اسی طریقے سے وہ ڈائلاگ لکھا ہے. وہ ڈائلاگ کیا وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ سے آپ کو سبق سمجھ آ جائے. پھر میں اہل یہود کا کانسیپٹ بتاتا ہوں. ان کے والد جو تھے وہ اس وقت کے ٹاپ ریبائی تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ چچا نے پوچھا کہ دونوں مل کے آئے تھے مگر لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے، تو گھر کا دروازہ بند کیا اور کہا کہ کیا سمجھتے ہو تم. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ بندہ وہی ہے جس کا ہمیں بتایا گیا. اور جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ آر یو شور، بالکل صحیح طریقے سے تم نے اس کا اندازہ لگایا. تو والد صاحب نے کہا ہاں میں بالکل شور ہوں کہ وہی ہے. اور پھر چچا نے کہا معصوم طریقے سے پوچھا کہ پھر ہم بیعت کر لیں گے اس پہ. تو ان کے والد نے کہا نہیں، کبھی بھی بیعت نہیں کروں. سمجھ رہے؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ یہ تم ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے. اس آیت کا یہ سیاق و سباق ہے. اور کیوں نہیں انہوں نے کیا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا دجال سے اتنا تعلق نہیں ہے، وہ ایک کسی اور دن کریں گے ہم. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ڈھونڈ کیا رہے تھے. انہوں نے آگے پوچھا کیا تھا. یہودیوں نے مدینے میں آنے کا جو سفر تھا نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا کر رکھا تھا. یہ سلمان پارسی کے قصے سے بڑی تفصیل سے پتہ چل جاتا ہے کہ سلمان پارسی جو تھے وہ غلام بنا لیے گئے تھے اور ایک یہودی کے ہاں ہی کام کرتے تھے. اور وہاں سے ان کو خبر ملی کہ یہودیوں کے ان کے جو مالک تھے اس کو خبر آئی کہ وہ ایک نبی کا اعلان ہو گیا. بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جا کے انہوں نے پوچھا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے جا کے پوچھا، میں اسی طرح بتاتا ہوں آپ کو، پھر بعد میں اس کی تفصیل کروں گا. انہوں نے کہا کہ سورہ کہف سناؤ. اب انہوں نے کہا نہیں ہے کیونکہ سورۃ تو نازل ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی، مگر انہوں نے جو 3 سوال کیے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی. اب یہ بہت غور سے سننا ہے آپ نے. اب انہوں نے کہا کہ روح کیا ہوتی ہے وہ بتاؤ. نمبر دوسرا سوال ہے ذوالقرنین کا قصہ بتاؤ. اور نمبر تیسرا سوال ہے اصحاب کہف کی تفصیل بتاؤ. یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ یہودی نے یہ سوال کیوں کیا تھا فرسٹ انٹرنس پہ. اب اس سے تھوڑا سا پہلے آتے ہیں کہ وہ مدینے میں پہلے ہی کیوں آئے ہوئے تھے. ہمیں یہ تفصیل پتہ چل جاتی ہے اسلامک ٹیکسٹ کے ساتھ کہ یہودیوں کو اپنی کتب میں یہ بتایا گیا تھا بڑا کلیئرلی کہ نشانیاں کیا ہیں اس جگہ کی جہاں پہ نبی نے آنا ہے. یہ بھی پتا تھا کہ وہ نشانی کیا ہے اس نبی کی جس نے آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں حضرت سلمان فارسی کے قصے سے بہت اچھی طریقے سے صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ عیسائیوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا.
اب میں بھی اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا, یہ بھی آپ کو سیدھا پڑھنی پڑے گی. میں اس وقت دجال کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اصفہانی یہودیوں میں سے دجال میں آنا, یہ حدیث ہے. پھر لد پہ اس کا مقابلہ ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے, وہ بھی اسرائیل میں. یہودیوں کی طرفداری کرنی ہے اس نے, یہ بھی ہمیں پتا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اہل یہود کا کانسیپٹ کیا تھا. وہ اس نبی کا ویٹ کر رہے تھے, ان کو اس جگہ کی بھی نشانیاں پتہ تھی کہ وہ جو دو والکینوز کے بیچ میں ایک ایسا باغ ہے پام ٹریز کا, اس کے بیچ میں ایک شہر ہوگا, فلاں فلاں اور بھی بڑے معاملات ہیں. مگر ہم اس کو بہت ہی بس کیجولی دیکھ لیتے. ہمیں یہ نشانی پتہ ہونی چاہیے کہ دجال نے یہودیوں کی سائڈ کیوں نہیں, یہ پتہ ہونا چاہیے. یہودی ہمیشہ سے اس نبی کا ویٹ کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ وہ جس بندے کو بھی شائبہ ہوتا تھا کہ یہ ہے, اس پہ جا کے وہ پھر سورہ کہف کی تلاوت مطلب ہے کوشچن کرتے. سو یہ دجال کی کوئز ہے, دجال کو ٹیسٹ کیا جائے. دجال تو ہم کہتے ہیں, وہ مسیح کہتے ہیں کہ مسیح کا ٹیسٹ کرائٹیریا تھا کہ جس کو یہ ٹیکنالوجی پتا ہوگی, اس ٹیکنالوجی کے بارے میں علم ہوگا, تو وہ ہمیں پھر بچا کے دنیا کی سرداری دے دے گا. یہی ہے ان کا بیسک مذہب. اور یہ جو دنیا کی سرداری ان کو چاہیے واقعی تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سرداری دی تھی, بنی اسرائیل کے بعد ہی سرداری. اور یہ وہی سرداری ان میں چاہ رہے ہیں, اور دجال وہی سرداری آ کے ان کو آخر میں آ کے دینے کی کوشش کرے گا, دے گا بھی. ایک وقت تو آئے گا حدیثہ تک, تو اس کے پاس ہی ہوگی سرداری. تو پوائنٹ یہ کہنے کا کہ جو اہل یہود کا کانسیپٹ ہے نا نبوت کا, آخری ختم النبیین کا, وہ بہت احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف کی کیا ویلیو. تو سورہ کہف کے لیے اہل یہود کے پاس پہلے سے علم کیا تھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نبی ہو تو تمہیں اصحاب کہف کا پتہ ہوگا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تعداد پتہ ہوگی اور وہ واقعہ اور سٹوری پتہ ہوگی. سٹوری میں تو کوئی ایسی بات نہیں. سٹوری کے اندر جو ایکسٹراڈنری حقیقت ہے وہ اس کے ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خالی کہانی تو نہیں سنائی نا, پورا کا پورا قصہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے علم دیا جا رہا تھا جبرائیل کے تھرو. سو اصحاب کہف کا جتنا بھی معاملہ ہوا ہے, وہ 300 سال کیسے ایک ہی دن میں سوئے ہیں, ٹائم ٹریول کیسے کر لیا انہوں نے, یہ پورا کا پورا ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اہل یہود چاہ رہے تھے کہ اس نبی کو پتا ہوگا تو ہمیں بھی کروا دے گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ ٹائم کو اسٹریچ کرے گا, ایک دن اس کا 1 سال کا ہو, اس کا ایک دن 1 سال کا ہو. اصحاب کہف کا ایک دن 300 سال کا تھا, سمجھ رہے. اگلا دن ماہ کا ہوگا, پھر اگلا دن ہفتے کا, پھر اگلا دن 1 دن کا ہوگا. یہ پورا اصحاب کہف کا ہی ایک ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ ہے. وہ کیا ٹیکنالوجی ہے, ظاہر ہے وہ سائنس کی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے, وہ بیسکلی تو پورٹل کی ٹیکنالوجی لگتی ہے. سو اہل یہود وہ وسیع ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ اگر تو تم نبی ہو تو پھر تمہیں ان 2 چیزوں کا پتا ہوگا. دوسری کیا چیز ہے, ذوالقرنین. ذوالقرنین کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سورہ کہف اسی طریقے سے تفصیل سے بتا ہے, اور ذوالقرنین نے بھی اب 2 پورٹلز کھولی ہیں اور وہ 3 الگ الگ ایکسٹرا ٹیریسٹریل معاملات کر کے انٹر گلیکٹک سفر کرتا تھا. اور یہی وہ چاہتے ہیں. یہ اس کا ثبوت بھی تمیم الداری کے حدیث سے کہ وہ کس پورٹل سے انٹر ہو گئے تھے. یہ مسلمانوں کی پتہ نہیں کیوں سائیکالوجی میں بتایا نہیں گیا کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ دجال نے حدیث کے تھرو اینڈ آف ٹائم میں آنا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال. تو اینڈ آف ٹائم میں آنا ہے, تو تمیم الداری تو اینڈ آف ٹائم میں نہیں تھے نا, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو پھر وہ ان کو کیسے مل گئے ہیں؟ یہ تو پھر ارلی ٹائم میں آنا تھا نا. نشانی تو یہ ہے ہی نہیں کہ ارلی ٹائم میں آنا, نشانی تو آخری کے ٹائم میں آنا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ ٹائم ٹریول کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی واقعی اس ٹائم ٹریول کو تو پرکھنے کے لیے آتے ہیں. اگر تو ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ پھر وقت کے ساتھ کیسے کھیلتے. یہ بڑے اطمینان سے سوچنے والی باتوں میں سے ایک ہے کہ اہل یہود کے اندر یہ جو نبی کا انتظار ہے اور ان کے ان سوالوں کے اندر کیا ایسا راز چھپا ہوتا ہے, وہ سورہ کہف بتاتی. اس لیے امام نووی نے کہا ہے, امام نووی نے بڑے احتیاط سے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جو سورہ کہف کے اندر غور کرے گا اس کو وہ نشانیاں مل جائیں گی جو دجال کے وقت اس کو بچائیں گی. یہ بعد کے جو صحابہ کے بعد جو دور گزرا ہے, صحابہ کے فوراً بعد, ان سب کو یہ باتیں ایسے ہی پتہ تھی جیسے میں اس وقت کر رہا ہوں.
یہ بعد میں پھر ری انٹرپریٹ ہوئی یہ ساری باتیں، جب نئی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، یا پتہ نہیں کہاں پہ ہوا ہے، یا جب منگولوں نے حملہ، تاتاریوں نے حملہ کیا، شاید اس کے بعد کا واقعہ ہے. میں ابھی تک تاریخ کی اس علم میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ری انٹرپریٹیشن کب ہوئی، کیونکہ صحابہ تو ذوالقرنین کو بھی ایک ایکسٹراڈنری ہیومن بینگ ہی مانگتے تھے، یہاں تک کہ فرشتہ تک سمجھتے تھے. اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی کسی اور رائے کا انتخاب کیا اور صحابہ کرام نے. بہرحال یہ ہے کانٹیکسٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ دجال کے وقت سورہ کہف پڑھنی، تو وہی سورہ کہف یہودیوں نے جو پوچھی تھی اس کو اسی طریقے سے وہیں پہ لنک کریں. یہ وہاں لنک آئے گا تو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ رہے گی کہ دجال کا تعلق تو جو پہلی 10 آیتوں کا تعلق ہے وہ تو عیسائیوں کے ساتھ ہے. یہودی تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. پہلی 10 آیتیں تو بیٹا کے بارے میں سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں، مگر دجال کے ساتھ یہودیت کو اٹیچ کر دینا اسلامی سائیکالوجی کے اندر، یہ کتنی بڑی کرٹیکل کی ہے ہمارے لیے کہ ایسا کیا کرے گا. اب میں نے چونکہ بائبل پڑھی ہے اور اسپیسیفکلی اس کانٹیکس میں میں نے تینوں ورژن پڑھ لیے، تو بائبل یہ کہتی ہے کہ دجال جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ سے کہتے ہیں، وہ شروع میں تھرڈ ٹیمپل کے اندر اپنا کنگڈم کریٹ کر دے گا، جہاں تک کہ وہ اس قسم کے کام کرے گا کہ سارے کے سارے اس کے تابع ہوں گے ٹل ہی کمٹس the one sin that is never allowed، اور وہ ہے انسیسٹ. بائبل یہ کہتی ہے کہ تب تک ہم اس کو بادشاہ مانیں گے جب تک اس نے چرچ میں انسیسٹ کا لا پاس کروا دیں. جیسے ہی وہ انسیسٹ کا لا پاس کروائے گا، اہل جو نصارہ ہیں وہ اس وقت ڈکلیئر کر دیں گے کہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو نے بائبل کی فرسٹ کمانڈمنٹس میں سے ایک کمانڈمنٹ کو توڑ دیا. تو کیسے اللہ کا بندہ ہے جس نے گناہ کبیرہ کو لیجسلیشن میں ڈال دیا. سو تب تک وہ ڈکلیئر نہیں ہوگا اینٹی کرائسٹ. What I'm trying to say is کہ بائبل بھی اسرائیل کے اوپر ہی فوکس کروا دیتی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو یا نہ ہو، کراتی وہ اسرائیل پہ ہی فوکس ہے، اور تھرڈ ٹیمپل کا ویٹ ہی کرتے ہیں وہ. تو یہودی شروع سے ہی تھرڈ ٹیمپل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اسی بیس کے اوپر سب حیران ہیں کہ حضرت صفیہ کے والد نے کیوں کہا میں نہیں بیعت کرتا. دیکھیں اس میں یہ بات نکل آتی ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں تابعی کے، چونکہ ان کو پڑا تھا کہ یہ تو باقی یہ کانسیپٹ جو ہے نا اس بندے کے وہ ہمارے فائدے میں نہیں جاتے، تو ہم اس کی بیعت نہیں کرتے. ہم تو سرداری چاہ رہے ہیں. یہ تو ایک مساوی قسم کی بات کر رہے ہیں، ہر ایک کو ایکول وہ دے رہے ہیں. جینٹائل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس. یہ میری رائے. بہرحال یہ بات ہے بہت حیرت کی کہ ایک بندہ دجال کا ویٹ کرتا ہو اور دجال والی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ آخری نبی تو یہی ہے، تو پھر وہ کیوں نہ مانے. اس کا صرف یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس بندے نے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا فتح نہیں کرنی، یہ تو کسی اور ٹیکنیک سے دنیا کو فتح کرنے کی بات کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام. ہمارے سو اسے بعد مطلب یہ غور کی بات ہے کہ دجال نے پھر یہ دعوت کا کام نہیں کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ادروائز دیز پیپل وڈ ہیو سیڈ کہ ہاں ہم آپ کی بات کرتے ہیں. کیونکہ کافی سن لی تھی نا انہوں نے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو جواب دیا وہ اس لیول پہ جواب دیا کہ تمہیں کیا پتا کہ کتنے بندے تھے، تم سمجھتے ہو تمہیں اتنے بندے تھے، 8 تھے یا 10 تھے یا 12 تھے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے. یہ تم اپنی طرف سے یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس ہے نالج، یہ ہمارے پاس ہے نالج. سو اس کے اندر ایک اور چابی بھی ہے کہ the number of people of اصحاب کہف also signifies. یہ بھی پتہ چلنا چاہیے ہمیں کہ کیا نومیرکس کے اندر بندوں کی پورٹل میں انٹری اینڈ ایگزٹ کا بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں. بہرحال یہ ایک نجی بحث ہے. سو یہ ہے بیسک سیاق و سباق اس بات کا کہ سورہ کہف کا دجال سے کیا تعلق ہے. یہ اہل یہود کے اس کانٹیکٹ سے نظر آتا ہے کہ جو وہ جہاں پہ دجال نے اپنا اینڈ کرنا ہے. تو دس از سورہ کہف. اور سورہ کہف کیا ہے؟ سورہ کہف اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ کہف ذوالقرنین کا واقعہ ہے، خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے، 2 باغوں والا واقعہ ہے. اور پھر ری ایٹریشن آخری رکوع میں کہ شرک والا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں تم ہی جیسا بندہ ہوں. آخری آیت سنا رہا ہوں، سوائے اس کے کہ میرے پہ وہی ہوتی ہے، انا بشر مثلکم، کہ تم جیسا بشر ہوں میں، سوائے اس کے کہ میرے پہ وہی ہوتی ہے. تو شرک نہ کر لینا. آخری آیت کا آخری لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادانیت جو ہے نا وہ ہے اصلی عبادانیت. سو کیونکہ 10 آخری آیتوں کا بھی حدیث میں ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کی جو کہانی ہے وہ خدائی دعوے کے اوپر ہی ہے. اور اگر خدائی دعویٰ نہ بھی ہوا تو
شروع میں وہ بیٹے کا دعویٰ کرے گا اور اینڈ میں خدائی کا دعویٰ کرے گا. شروع کی جو 10 آیتیں ہیں وہ عیسائیت کے بیٹے کے دعوے والی آیتیں ہیں, اور آخری جو 10 آیتیں وہ پھر اہل یہود کے اس دعوے کی آیتیں ہیں کہ جس میں وہ اس کو وہ والی ایٹریبیوٹس دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں ہم والی. حضرت خضر کا واقعہ ہے اس میں, ذوالقرنین کا واقعہ ہے اور اصحاب کہف کا واقعہ ہے. تینوں بالکل ایک الگ واقعات ہیں. ان تینوں میں کیا چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھتے ہیں یا کلک کرتے ہیں یا یہ اچھا سوال ہے. یہ تینوں میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, اور وہ یہ کہ یہ زمین کے کسی بھی اس لاز آف فزکس جو ہمیں نظر آتے ہیں جو پورٹل ہے وہ بھی لاز آف فزکس پہ پوری کرتی ہیں, مگر یہ جو ویزیبل ڈائمینشن ہے نا اس کو توڑا ہے تینوں نے. یہ جو ہمارے سامنے ویزیبل ڈائمینشن میں کام ہو رہے ہیں نا, اس کو اصحاب کہف نے توڑا اور لوگ ششدر رہ گئے, اور پھر ذوالقرنین نے توڑا, ٹھیک ہے, اور 3 دفعہ توڑا, اور پھر خضر نے بھی وہی توڑا. مچھلی نے پہلے سرنگ بنائی, سرنگ کہاں میں بنائی, اس ڈائمینشن میں سرنگ بنا کے نکلی نا, پورٹل بنائی, لٹرلی لفظ ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا اس سے بہتر اور کیا بتائیں کہ پورٹل کھلی, مچھلی گئی, وہاں سے پھر وہ بھی انٹر ہوئے اور خضر ملے, اور خضر نے پھر کیا کیا کارنامے کر کے دکھایا ان کو. یہ سب انٹر ڈائمینشنل سملیرٹی کے تینوں چیپٹر. سو اٹ از اے میٹر آف, اور یہ چوتھا جو چیپٹر ہے باغ والا, یہ دجال کے اوپر کڑی ضرب ہے. دجال نے دینے بڑے باغ. کیا مطلب سورہ کہف میں 2 باغ کا جو قصہ ہے نا, کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس بہت وسیع باغ ہے اور دوسرے کو طنز کرتا ہے کہ تو نااہل آدمی ہے, تجھے میں بڑی چیز ہوں, مجھے بڑی چیزیں ملی ہیں. چھوٹا آدمی کہتا ہے کہ یار اللہ کی دین ہے, تجھے کہاں سے مل گئی چیزیں, جس نے اللہ نے جس کو دے دی. یہ کانسیپٹ رسک کے کانسیپٹ کو بڑا اچھی طریقے سے کلیئر کرتا ہے, اور دجال نے رسک کو ایک ایز این انسٹرومنٹ یوز کر کے بڑے لوگوں کو پہچانا پسند ہے. تو وہ رسک یہ والا نہیں ہے کہ اس کو مال و دولت خالی دے دی, وہ والی پاور بھی دینی ہے دجال نے, تو جو بھی پاور اس دے سکتا ہے. تو ظاہر نائب تو بنائے گا نا آ کے. تو اس وقت کے لیے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دجال نے اگر کوئی, کیونکہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا. آپ نے اس کی دوزخ جو آگ کا دریا اور جنت, تو آگ کے دریا میں تم نے چھلانگ لگانی. تو سورہ کہف میں جو چھوٹا باغ ہے نا, وہ یہ نشانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ بڑے بڑے باغ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سسٹیننس ریسورس کی بات ہو رہی ہے. دجال نے جو ریسورس اور پاور دینی ہے لوگوں کو, بالکل اس کے اگینسٹ جانے کے لیے کہا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ ریسورس اور پاور اینڈ اتھارٹی اینڈ سسٹیننس صرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, جس کو دے دیا. یہ تو ہماری لیٹر آن سائیکالوجی میں ڈالا گیا کہ ٹیکنیک اسلام کا حصہ ہے. ٹیکنیک اسلام کا حصہ نہیں ہے. ٹیکنیک کی سینس بھی اللہ ہی دیتے ہیں. نہیں تو جتنے لوگ اس وقت آئی کیو اچھا رکھتے ہیں, سب کو بلینئر ہونا چاہیے. ہمیں زیادہ تر بلینئر تو بالکل بھی آئی کیو نہیں رکھتے. ایسے سے ڈیسیژن بلینئر بھی لیتے ہیں جو کہ اور میں بھی لے کے دکھاؤں تو سڑک پہ آ جاؤں گا, مگر وہ نہیں آتے. یہ سارے معاملات بڑے, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈسکشن, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ فلوئڈ ڈائنامکس اس کے تھرو اللہ تعالیٰ رزق کا معاملہ کر رہے ہیں. سو اوپر سے باغ کی تو کہانی کیا کرنی ہے, جہاں بارش ہوگی تو اللہ نے بارش دینی ہے تو کھیتی ہوگی. سو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے بڑا کلیئر ایگزامپل دے کے بتایا کہ نو میٹر واٹ ہیپنس, جو معاملات اللہ نے کبھی بھی انسان کو نہیں دیے, جیسے کہ موسم, جیسے کہ کھیتی, جیسے کہ اس کی فرٹیلیٹی, یہ سارے کبھی بھی انسان کے پاس نہیں آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیسس اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی اکانومی آگے چلی جائے گی, اگر یہ والے 3-4 کرٹیکل فیکٹرز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہلکا سا بھی ہلاتے ہیں تو باقی کی ساری اکانومی کو 0 سے ضرب دے دیں گے آپ. سو وی ہیو ٹو بی اے ویری کلیئر بلیور کہ بڑا باغ تجھے دے دے گا دجال تو خیر ہے, ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ وہ لے بھی لیتا ہے, وہی دینے والا ہے وہی لینے والا ہے. سو یہ چوتھا ہے اس کا چیپٹر. باقی تو سارے چیپٹرز انٹر ڈائمینشنل ہی ہیں. میرا اپنا وہ مان لیا کہ یہ بھی انٹر ڈائمینشنل قصہ ہی ہے, مگر چونکہ ظاہری ایسا نہیں ہے تو اس میں کیا زبردستی کی تعویلات نکالنی. ہم 1 by 1 ان واقعات میں ایسی باتوں کو جو آپ نے انٹر ڈائمینشنل اور انٹر گلیکٹک کرتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کیا جیسے ذوالقرنین میں کب انٹر ڈائمینشنل گیا, کیونکہ اس کو آپ کو ہم سنتے ہیں اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کہاں سے یعنی آپ جب یہ کلیم کرتے ہیں تو آپ کہاں سے یہ بات اٹھاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی انٹرپریٹیشن میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ یہ آپ اپنا آپ کی یا آپ کی,
آپ کی میں کہہ رہا ہوں اب نہیں ایگزسٹ کرتا اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر جی بالکل بھی پہلے بھی کرتا تھا. یہاں یہ میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں کیسے. پہلی بات تو یہ کہ اصحاب کہف سے شروع کریں نا, ذوالقرنین تو بعد میں آئے. اصحاب کہف کا یہ قصہ کیوں ٹائم ٹریول کے اوپر نہیں بات ہوتی, جب اصحاب کہف نے خود کہہ دیا آیت میں کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کتنی دیر سوئے ہو, تو دوسرے نے کہا ایک پہر یا اس سے بھی کم. حالانکہ 309 سال سوئے ہیں وہ, مگر ان کو نہیں لگا. ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ ہم اس کو ساتھ کروٹ بدل رہے تھے ان کی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہ میٹافور اور سملی نہیں اللہ نے بولی. کوئی نکالنا چاہے تعویل کے یہ تو اللہ مثال دینا چاہتے, اصل میں یہ نہیں ہوا تھا. اللہ نے لٹرل انہی الفاظ نے بتایا کہ کروٹ والا کانسیپٹ بتا دوں کہ کسی قسم کی کوئی اور مطلب نہ لینا. دیز گائز ڈڈ سلیپ فار 309 years. لیکن دیکھیں ہم رات کو سوتے ہیں, صبح ایک دم اٹھ جاتے ہیں. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ ذکر کرتا ہے کہ جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن, تو جو ان میں جس کے پاس زیادہ علم ہوگا اس سے جب پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ ہم کتنے عرصے سوئے رہے ہیں, حالانکہ کتنے ہزاروں سال مومنین کے لیے کہا کہ بعد ابھی سوئے تھے, بس ابھی سوئے تھے. تو یہ تو یعنی اس سے ہمیں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ ٹائم ٹریول کا ذکر ہو رہا ہے. آخرت میں تو مرنے کے بعد اٹھنے کی بات ہو رہی ہے, وہ تو ظاہر ہے ٹائم ٹریول ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر, وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کیسے. تو ظاہر ہے ٹائم کی کیسے تو آزاد ہو گئے جب آپ مر گئے. تو یہ لوگ دنیا میں ہی سوئے اور دنیا میں ہی اٹھے, یہ آخرت میں نہیں اٹھے. یہ دنیا میں ہی سوئے, دنیا میں ہی اٹھے. اور اس کی مثال کیا کہ جب وہ گیا کھانا لینے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی سن کا سکہ لے کے آ گئے ہو ہمارے پاس. سمجھے, یہ اپنے وقت کے دجال سے بھاگے ہوئے تھے اور پہاڑ کا رخ کیا تھا اور غار میں جا کے پناہ لی تھی انہوں نے. اپنے وقت کے دجال سے کیا مراد ہے آپ کو؟ اس وقت کا جو ٹائرنٹ کنگ تھا نا, دجال نے بھی اپنے وقت کا ٹائرنٹ کنگ ہونا تھی. ٹھیک ہے, وہ پریشر ہونا نا, وہ اپنے دین پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا. یہ لوگ اللہ کے دین پہ تھے. سو کہانی مقصد یہ کہنے کا کہ دیز گائز آر اے ویری کلیئر. اس سے بڑی کیا ایگزامپل ہے کہ انہوں نے ٹائم ٹریول کیا. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اتنے 100 سال سوئے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا, اور اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم خوف طاری ہو جاتا تمہارے اوپر جس حالت میں یہ تھے اس غار کے اندر. سمجھے, خوف سے کیا مراد؟ وہ تو اس کتے کے بارے میں ارشاد تھا نا جو کہ غار کے باہر. نہیں, کتے کے بارے میں صرف ایک ارشاد ہے کہ کتا جو ہے وہ باہر ان کا پہرا دے رہا تھا. جی, یہ اس کتے سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب یہ سو رہے تھے, اللہ نے ان کے کانوں پہ ضرب لگا کے سلا دیا, اور اگر پھر تم ان کو دیکھتے اس حالت میں تو تمہارے اوپر خوف طاری ہو جاتا. یہ تو کتے کے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. ایکچولی کتا واز ون آف دا مینی نارمل تھنگز دیٹ واز گوئنگ آن. لیکن اس کو غار کے دہانے پہ بٹھانے کی مصلحت کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ شاید اتنا خوفناک تھا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی غار کے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ اندر ہے کیا. نہیں, مگر انہوں نے ان بندوں کے بارے میں کہا نا کہ آپ ان اصحاب کو دیکھ لیتے, ان کو دیکھ لیتے تو تم پہ خوف آتا تھا. کتے کا ذکر نہیں, یعنی کتے کا ذکر ان کو دیکھ لیتے. مگر کتے کی میرے خیال سے مسئلہ ہے, کوئی اور کہیں اور چلی جائے گی بات, کہ جہاں پہ بھی پورٹل دنیا میں اس وقت پائی جاتی ہے نا, جو پرانی پورٹل نظر آئیں, ان کے آگے کتا ہی بیٹھا ہے ابھی تک. اب وہ کوئی ہے نشانی کتے کے اندر, کہانی ہے لمبی, وہ کسی اور دن کی بحث ہے. اس وقت اصحاب کہف بھی رہے نا کہ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اصحاب کہف میں رہا تو بالکل رہا. تو 300 سال تو ٹریول کیا ہم نے, تو کیا وہ غار ایک پورٹل کی حیثیت رکھتی ہے؟ ہاں, اس کیس میں تو رکھتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی بھی بتائی کہ کس طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ ہاں بتائی. کانوں پہ ضرب لگانے کی بات کی. کانوں پہ ضرب کیسے لگاتے ہیں؟ لوگوں نے باقاعدہ کانوں پہ مکہ مارا, تھپڑ مارا کے ترجمے کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کا جو لٹرل میننگ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی میں 300 سال اس دنیا کے گزر گئے اور وہ لوگ غار میں ہی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا تھا. وہ ایک نیچرل ہے کہ انسان کا جسم جب کسی ایک ہی پوزیشن پہ زمین پہ پڑا ہو تو سورز آنے شروع ہو جاتے ہیں, ڈکے ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کروٹ لینا بہت ضروری ہے. تو ہم نے یہ مطلب کیوں نہیں لیا اس کا, اور یہ مطلب کیوں لیا کہ وہ بالکل ایک نئی ڈائمنشن میں چلے گئے؟ تو کیا وہ نئی ڈائمنشن میں فزیکلی گئے تھے تو پھر اس سینٹینس کی ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی؟ وہ تو فزیکلی ایک نئی ڈائمنشن میں چلے گئے جہاں پہ ٹائم کا کانسیپٹ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے, اور انہوں نے وہاں پہ شاید ہارڈلی کچھ گھنٹے گزارے ہوں, یا واقعی میں وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم زون تھا.
اگر وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم زون تھا تو پھر یہ کروٹیں لینے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے تو واقعی میں 8 گھنٹے ہی گزارے جس میں کروٹ لینے کی شاید ضرورت ہی نہیں تھی، اور باہر جو ٹائم زون بالکل ڈفرینٹ تھا. باہر 300 سال گزر کے اندر صرف 8 گھنٹے گزرے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں. ٹھیک ہے، اگر تو وہ اٹھے ہوتے نا اور انہوں نے ہوش میں 1 گھنٹہ بھی گزارا ہوتا کسی اور زون میں، اور یہاں پہ وہ 300 سال گزرے ہوتے تو پھر تو میں سمجھ سکتا تھا. اب چونکہ اس کیس کے اندر وہ سوئے اسی زمین پہ ہیں، یہ تو ثبوت ہے کہ کروٹیں بدلی جا رہی ہیں. اب اس زمین کے اوپر جب سوئے ہیں تو اس زمین کے اوپر 300 سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی کے معاملات بھی ان کی جسم کے ساتھ انہیں 300 سال والے ہونے چاہیے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کروٹیں بدل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے ناخن کٹوا رہا تھا اور بال کٹوا رہا تھا. سمجھ رہے؟ بندہ 3 مہینے بھی سوئے تو اٹھے تو اس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے اور ناخن بڑے ہوتے. تو جب وہ 300 سال سونے کے بعد جب اٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا تم نے. انہوں نے کہا کہ وہ ابھی سویا تھا آدھے پہر کا. سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی دنیا میں اسی ڈائمینشن کے اندر چونکہ زمین پہ ہی تھے وہ 300 سال کا ٹائم ٹریول کر گئے. وہ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ادر اف دے ذوالقرنین نے اپنے ہوش میں خود ٹریول کر کے پورا وقت گزارا. ہمارے انہوں نے اپنے ہوش میں نہیں کہ اللہ نے ان کو سلایا، ان کو وہ نشانی نہیں دکھانی تھی اللہ نے. سمجھ رہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو نشانی دکھاتی نا، ہمیں نشانی دکھانی تھی. ان کو نشانی دکھانی ہوتی تو موسیٰ کی طرح خضر کے سے ملاقات کر کے پورٹل میں انٹر ہوتے، یا ذوالقرنین کی طرح نشانی دیکھی، یا پھر اور بھی نشانی ہے. So in this case, since their body was in the form کہ وہ جس فارم میں سوئے ہیں اسی فارم کے ناخن، اسی فارم کے بال، اتنی شیو، اتنی داڑھی، وہی کپڑوں کے اوپر کوئی ڈسٹ نہیں، سب کچھ فرشتے جو ہیں اس وقت کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. کیسے کروٹ بدل رہے ہیں؟ آبویسلی اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ کروٹ کیوں بدل رہے ہیں. سمجھ رہے؟ وہ کروٹ اس لیے بدل رہے ہیں کہ دنیا میں ہی ایک پورٹل کے اندر وہ 300 سال کا ٹائم ٹریول کریں گے. اگر وہ کسی اور چلے جاتے اور واپس آتے تو پھر کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی نا. آدھے گھنٹے میں کیا کروٹ بدلنی کسی کی؟ سمجھ لیں کہ وہ کسی اور گلیکسی میں بھیج دیے گئے، سمجھ لیں. تو وہاں پہ آدھا گھنٹہ ہی سوئیں گے، یہاں پہ 300 سال گزر جائیں گے. سمجھ گئے؟ تو پھر فرشتہ اپنی کروٹیں نہیں بدلے گا. قرآن میں کیا کہا ہے کہ کتنے عرصے سوئے ہیں انہوں نے آپس میں؟ 309 سال. 309 سال تو ایکچولی وہ سوئے ہیں نا، لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو آپس میں کیا کہ ایک پہر سویا یا اس سے بھی کم. ایک پہر سے کیا مراد ہے؟ دن کا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ، اگر دن کو 3 پہر 2-2.5 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے سوئے. اگر مثال کے طور پہ اکثر دن کو 3 پہر میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو 3 پہر کا مطلب 8 گھنٹے کا ایک پہر ہوگا. 8 گھنٹے کے 3 پہر ہوگا. دن کا ایک پہر کا مطلب ہے کہ 8 کو بھی سپلٹ کریں گے نا. رات کے 3 پہر ہیں، دن کے بھی 3 پہر ہیں. 2 پہر کو ہم مڈل آف دا ڈے کہتے ہیں نا، 2 پہر گزر گئے ہیں. سمجھ رہے؟ تو 4 اور 4 گھنٹے تو 2.5-4-3 گھنٹے بس اتنے سوئیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سوال کو دونوں طریقے سے دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ did they travel out? No, of course they didn't travel out. اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہی ہے، فرشتہ ان کی کروٹ بدل رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور روایت میں نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، اس کی صحت پہ ذرا سا شک تھا، مگر روایت یہ تھی کہ جب اصحاب کہف کا جو بندہ کھانا لے کے واپس آیا نا تو لوگ پیچھے ساتھ آئے تھے. جب وہ ساتھ آئے تو دیکھا کہ اندر سب مرے ہوئے پڑے. ٹھیک ہے. یہ آگے سے اس کی ایکسٹینشن ہے. قرآن میں چونکہ نہیں ہے تو میں اس بارے میں اس بات کیا کرنی ہے ابھی. اور وہ پوری کی پوری روایت کے اوپر صحت پہ بھی کافی لوگوں نے اس پہ ضرب لگا دی ہوئی ہے، تو میں زیادہ کوٹ نہیں کرتا. بہرحال دا پوائنٹ از، اگر وہ رات کو ادھر ہی سوئے اور ان کو ادھر ہی 300 سال گزروانے تھے تو باڈی ان کی کسی طریقے سے پرزرو کی جا رہی تھی کہ اس کو کروٹ بدلنے کے اس میں لائیں گے ہم. ادروائز دیر واز نو وے کہ فرشتہ ان کی، اصل میں فرشتہ ان کی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی، کہ ہماری جسم کا ایک ہارمون ہے جس کو جی ٹی ایکس کہتے ہیں. جی ٹی ایکس کرتا کیا ہے؟ وہ باڈی کے تمام سیلز کو ری گرو کرتا ہے، کیونکہ ہر سیل مر رہا ہے نا، ہر سیل کی عمر ہے. تو جو جی ٹی ایکس ہے وہ اگر رک جائے، ٹھیک ہے، تو باڈی اسی وقت ایز از جو ہے نا وہ ری گرو نہیں کرے گی. تو ناخن بھی نہیں بڑھیں گے، بال بھی نہیں بڑھیں گے، داڑھی بھی نہیں بڑھے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ اسٹل ڈائنگ میکینزم پھر بھی آن رہے گا. جو مر رہے ہیں وہ تو مریں گے، جی ٹی ایکس مرے کو نہیں کچھ کہتے. سو مور دین اے ملین سیلز خالی برین میں ری گرو کرتا ہے جی ٹی ایکس پر منٹ. مور دین اے ملین سیلز
پر منٹ ری گرو کرتا ہے GTA، یہاں پہ تھائرائڈ کہتے ہیں اس کو. What I'm trying to say is کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ او جی یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے بات جتنا بتانا تھا وہ یہ کہ ہنٹ لے لو کہ 309 سال تو دنیا میں انہوں نے ایسے 4 گھنٹے میں گزارے ہیں. اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ وہ دنیا میں گزارے ہیں. اب وہ پورٹل میں گئے ہیں کہ نہیں گئے، وہ پوری کی پوری غار پورٹل تھی کہ نہیں تھی، میرا پورا گمان اس کے اوپر یہ ہے، واللہ عالم، صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ غار اٹ سیلف ہی پورٹل ہے اور اس پورٹل میں ہی رہے وہ. اگر وہ کہیں اور ٹریول کرنا ہوتا تو اٹھے رہتے تو وہ کہیں نکل جاتے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ساؤنڈ ویو کے تھرو اس پورٹل کو ٹائم ٹریول کروایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کانوں پہ ضرب لگائیے، تو کانوں پہ ضرب ساؤنڈ ویو کا مطلب لیں گے ہم ادھر. میں تو یہی لوں گا اٹ میکس اے لاٹ مور سینس کہ 309 سال ٹریول کرانے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو فریکوینسی ماڈولیٹ ہوگی اس میں. تو وہ ضربنا اذانہم کا مطلب ہے کان پہ ضرب لگائیے، تو ساؤنڈ ایسی کریٹ کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. نہیں تو دوسرا مطلب یہ لینا پڑے گا کہ کسی کو ٹائم ٹریول کرنا ہے تو کان میں مکہ مار دو، کسی نہ کسی اینگل سے وہ پرزرو ہو جائے گا. ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو، مگر اٹ میکس وے مور سینس کہ ہم اس کو اسی مطلب میں لیں کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک ریزونیٹنگ فریکوینسی کے تھرو غار کے اندر، وہ غار کہاں ہے اس کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میں اس سیریز میں نہیں بتا سکتا، وہ بہت لمبی داستان ہے. میری اپنی رائے ہے مدینہ میں ہی ہے، مگر دیٹ ہیز اے لاٹ مور ایکسپلینیشن. اس کے لیے پھر اور بھی تفصیلیں کھولنی پڑیں گی. بہرحال جہاں پہ بھی ہے وہ، وہاں پہ وہ فریکوینسی ریزونیٹ ہو گئی تھی، اور وہ غار جو تھی وہ ایز از جو ہے اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بتا دی ہے کہ اس بارے میں شک میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا کہ سورج اس کی دائیں طرف کو چھوڑتا تھا جب اٹھتا تھا، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف کی طرف موو کرتا تھا. یہ ایک ایسی ایکسپلینیشن ہے کہ جس کے تھرو میں نے بڑے اینگلز میں چیک کیے ہیں کہ ایک سفیر کو، ایک ویسل کو، ایک سلنڈر کو ایک اوپننگ دے کے کس جگہ پہ رکھوں کہ میں سورج دائیں طرف کو چھوڑ کے نکلتا ہے اور بائیں طرف کو چھوڑ کے غروب ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ریلی، میرے دماغ نے ابھی تک اس کو ایڈہیر کیا نہیں. بہرحال اس کی کہیں نہ کہیں ڈائمینشن تو سیٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سے یہ سمجھ آ جائے گی کہ ارتھ کا جو میگنیٹک پول ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کے مطابق اگر ہم ایک ایسی ویسل کو رکھیں، غار کو میں اس وقت ویسل کہہ رہا ہوں، تو سن کی جو ٹریجیکٹری بنتی ہے اوور آور ہورائزنس، تو وہ اگر ہم میگنیٹک پول کو رکھیں اور پھر ساؤنڈ کریٹ کریں تو غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں تکے نہیں ہیں، ایک لفظ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے وزڈم سے لکھا گیا ہے. یہ بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نشانیاں کیوں بتائی ہمیں، کہ وہ غار کے اوپر سورج کی کیا ٹریجیکٹری تھی، غار کے اندر کتنے سو سال خوف کیوں طاری ہونا تھا، باہر کتا کیوں تھا، غار ہی کیوں تھا، پھر بندے کتنے تھے، پھر کتنے 100 سال ایگزیکٹ اللہ نے بتائے. سوچیں سے ہم اس کو ایز اے سمپل معجزہ کیوں نہیں لے سکتے کہ اللہ کا معجزہ ہے کہ وہ 300 سال سے ہوتا ہے. ایک ہی صورت میں 3 اکٹھے معجزے اللہ نے کر دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ معجزوں والی جو صورت ہے نا یہ دجال کے دور میں پڑھنا، یا یہ سمجھ لیں سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو واقعہ ہے اس کے بعد ذوالقرنین کا، تھوڑا سا مجھے بولیے. دوسرا جو اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے نہیں کیمرے کی میں سمجھ گیا دوسرا جو واقعہ ہے ذوالقرنین کا، جی، اس میں ہمیں دجال کے لیے کیا پروٹیکشن ملتی ہے یا اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دجال اس کا، ہاں بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو یہ پروٹیکشن ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کوئی نبی نہیں تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں خاص طریقے کا انتخاب کرتے ہیں. تو دجال جب نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے اور وہی سبابہ کھولنے ہیں نا جو کہ ذوالقرنین کھول کے آگے پیچھے ٹریول کرتا تھا، کیونکہ دجال نے پورٹل کھولنی ہے واپس آنے کے لیے. سبابہ سے آپ کو کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم یہ ایز اے بیسک جا رہے ہیں. جی جی، میں وہ قرآن پاک میں ذوالقرنین کو جو پورٹل کا کہا ہے نا کہ اس کو آسمان پہ جانے والے راستے دے دیے تھے ہم نے، ان کا نام سبابہ ہے نا قرآن پاک میں. قرآن پاک میں ہر جگہ پہ سبابہ ہی کہا ہے. سورہ سواد میں کہا، سورہ حج میں کہا، سورہ غافر میں کہا، سورہ کہف میں کہا. یہ سوائے سورہ کہف میں وہ بھی ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ 85 آیت میں اور 86ویں آیت میں اکٹھا استعمال کیا. سورہ سواد میں بھی اسی طرح استعمال کیا، سورہ غافر میں بھی ایسے استعمال کیا، سورہ حج میں بھی ایسے استعمال کیا. سورہ کہف میں جب پہلی دفعہ استعمال کیا تو ہم نے اس کا کوئی اور مطلب لے لیا ہے،
اور جو دوسری دفعہ استعمال کیا تو اس کا وہی مطلب لیا کہ راستے پہ چل پڑا. کیا مطلب لیا ویسے؟ کوئی اور جو مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کیا؟ جو ترجمے کیے ہیں نا اردو میں اور انگریزی میں، اس کا استدلال میرے پاس تو نہیں ہے وہ کہاں سے لیے، کیونکہ صحابہ کرام تو یہ مطلب نہیں لیتے تھے. بہرحال انہوں نے مطلب یہ لیا ہے کہ اس کو دنیا میں طاقت عطا کی. ایک زیادہ تر ترجمہ اس ترجمے کے اردو پہ کہ طاقت عطا کی. دوسرا یہ کہ اس کو آسائشیں دی تھی. تیسرا یہ کہ اس کو پوری دنیا میں طاقت عطا کی. ہم ذوالقرنین کا ذکر کر رہے ہیں. جی ذوالقرنین کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے سبابہ دیا، ٹھیک ہے، مگر یہ تینوں چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا اگلی آیت میں فَأَتْبَعُوا السَّبَبَ کہہ کے کہ وہ پھر اس راستے پہ چل پڑا. پچھلے آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس سے اگلی آیت جہاں پہ شروع ہوتی ہے اچانک ایک ہی لفظ کے دو الگ الگ جو مطلب لیے ہیں. یقیناً علماء کرام نے سوچ سمجھ کے لیے. میری سمجھ اس بات پہ اوپر ٹھہری ہوئی ہے کہ جب قرآن پاک میں کئی جگہوں کے اوپر یہ لفظ اسی مطلب میں آیا ہے، اوپر سے میرا تو شرح صدر حضرت زید بن اسلم پہ ہو گیا جو تابعی ہیں کہ انہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ پڑھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے سبابہ کا سارے صحابہ کرام ایک ہی مطلب لیتے تھے اور وہ تھا آسمان پہ جانے والے راستے. تو آسمان پہ جانے والے راستے پورٹل ہی ہے نا. اس وقت آسمان پہ جانے کا کوئی اسپیس کینیڈی اسپیس سینٹر تو نہیں تھا نا کہ جو اسپیس شٹل پروگرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں آسمان پہ جانے والے راستے. آسمان پہ جانے والے راستے کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال سے ہم ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں. مگر میں اس کو دجال سے نسبت دے دوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو دجال چونکہ واپس آنے کے لیے ٹائم ٹریول تو کرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ ٹائم ٹریول حضرت تمیم الداری سے مل چکا ہے، وہ تو ٹائم ٹریول تو کرتا ہے. تو جس پورٹل کے تھرو ٹیلی پورٹ کرتا ہے وہ اسی پورٹل کو وہ کھولے گا. جب وہ پورٹل کھولے گا میرا گمان یہ ہے کہ پھر وہ پورٹلز جو ہے نا وہ باقی لوگ بھی کھول سکیں گے اکارڈنگ ٹو whoever he is going to show how to. اینڈ مسلمز جن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ نے کھولی ہے تو ہمیں بھی اسی راستوں سے نکل کے بھاگنا ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال ذوالقرنین کا کیا کام ہے؟ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جب سبابہ دیا تو ساتھ ہی ہمیں بتا دیا کہ ذوالقرنین نبی نہیں، کوئی مسلمان اس کو نبی نہیں مانتا. تو جب اس نے یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ دیکھو میرے پاس کہاں کا آسمان پہ جانے والے راستے ہیں، سمجھ رہے؟ میں دیکھو کیسے اوپر سے نیچے آؤں. عیسیٰ بن کے آنا نا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام بننا ہے اس دجال نے. تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تو نے کیا آسمان پہ ہوا میں کلا بازیاں لگا لی ہیں. ذوالقرنین نے کیا تھا؟ اس سے کون نبی ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے پہلا کلیم ہی کرنا ہے اللہ صرف نبیوں کو معراج دیتے ہیں بھائی. حالانکہ قرآن پاک نے بتا دیا کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھا، اس کو بھی دیے تھے ہم نے راستے اوپر کے. ٹھیک ہے. سو یہ تو ذوالقرنین کا سب سے پہلا کام ہے. دوسرا ذوالقرنین کا جو کام ہے وہ دجال نہیں ہے اور یاجوج ماجوج ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کا قصہ ہے وہ پوسٹ دجال بھی ہمیں کور کر رہا ہے. بہرحال اسے ایک اور جو چیز نکل آتی ہے وہ یہ کہ جو انٹر گلیکٹک پورٹلز حضرت ذوالقرنین نے بند کر دی تھی نا، دجال نے وہ پورٹل کھولنی ہے کیونکہ وہ دیوار جو ہے نا ذوالقرنین کی وہ اسی راستے کے گرد بنائی ہے جس راستے سے یہ لوگ یہ مخلوقات آگے پیچھے ٹریول کرتی ہیں. تو دجال بھی اسی راستے سے بند کر رہے ہیں. میرا تو گمان یہی ہے کہ وہ دجال کی ایگزٹ اور انٹری کی دیوار ہے. جیسے ہی انہوں نے دجال نے کھولنا ہے وہ دروازہ تو یاجوج ماجوج کی بھی دیوار کھل جانی ہے، کیونکہ دجال کے فوراً بعد یاجوج ماجوج کا ہی نشانی ہے. حضرت عیسیٰ کا زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے دنیا میں. انہوں نے ایک ہی اپنے دور میں دجال بھی فارغ کرنا ہے اور یاجوج ماجوج بھی فارغ کرنے ہیں، اور اس کے بعد حکومت بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد فوت بھی ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے لیگ کے اندر یہ سارا کام ہونا ہے یاجوج ماجوج اور دجال کا. سو اس سے ہمیں قرآن میں کہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ٹریول کدھر کیا ہے ذوالقرنین؟ کیونکہ ہم نے جو واقعہ میں نے جس طرح سنا ہوا ہے اس میں تو یہ ہے کہ ایک قوم کا واقعہ ہے. پہلے ایک قوم ایک طرف گئے، دوسری طرف گئے، دونوں قوم کے ایک کو. ذوالقرنین کا واقعہ میں آپ کو سنا لیتا ہوں. پہلے ذوالقرنین کو پہلے تو اس لفظ کے اوپر ہم ٹھہر جائیں نا کہ وہ سبابہ کا جو لفظ ہے نا وہ دنیا کا راستہ ہے کہ نہیں. اگر تو دنیا کا راستہ نہیں ہے، میرا اصل کہنے کا مطلب یہ ہم لفظ کہاں پہ فکس کر رہے ہیں. دیکھیں سبابہ واقعہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ واقعہ بتاتا ہوں مگر کون سا لفظ کہاں پہ سبابہ جو ہے، سبابہ کدھر کون سے ٹائم پہ سبابہ کو ہم یوز کر رہے ہیں جہاں پہ ذوالقرنین نے ٹریول کیا ہسٹری میں قرآن میں پاک میں آیت نمبر 85 مجھے پتہ ہے آیت نمبر 85 میں ہے، لیکن اور 86 میں بھی 86 میں بھی. لیکن ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ وہ دو قوموں کے پاس گئے اسی دنیا کی.
3 قوموں کے پاس گئے. تین قوموں کے پاس گئے. اسی دوسری دنیا قوم میں نے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج کا مسئلہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس دنیا میں تو نہیں جا سکتے نا. سمجھ لیں وہ اس دنیا میں گئی. یہ پہلے یہ مفروضہ لے کے چلتے ہیں جو کہ علماء کرام اس وقت تو بڑے اونچے نعرے بجا رہے ہیں کہ اسی دنیا میں گئے. کوئی آرمینین جیوز کو کہہ رہا ہے. شیخ عمران نے کوئی تفصیل لکھ دی ہے کہ وہ آرمینین جیوز ہیں.